پھر فرمائے الشیطان، شیطان، یعیدکم وعدہ کرتا ہے الفقر، محتاجی کا. شیطان تم سے محتاجی کا وعدہ کرتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ، اور حکم دیتا ہے تم کو بالفحشاء، بے حیائی کا. حکم دیتا ہے تم کو یعنی مشورہ دیتا ہے تم کو فحشاء کا. یہاں پر فحشاء سے مراد بخل ہے، یعنی وہ تمہیں بخل کی ترغیب دیتا ہے، اس پر اکساتا ہے. اور فحشاء سے مراد بدکاری، بے حیائی، گناہوں اور حرام کاموں میں مال خرچ کرنے کی ترغیب بھی ہے. کیونکہ اگر پیسہ اچھی جگہ نہیں لگا تو لازماً غلط جگہوں پر لگے گا، پیسہ تو خرچ ہونا ہی ہے. تو فحشاء سے ایک مراد کیا ہے؟ بخل کی ترغیب دیتا ہے، اور دوسری مراد بدکاری، بے حیائی، گناہوں اور حرام کاموں میں مالوں کو خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے. اس آیت میں خرچ کرنے کے بارے میں جو شیطانی وسوسہ ہے اس کا بیان ہے کہ شیطان آپ کو وعدہ کرے گا کہ آپ محتاج ہو جائیں گے. کیونکہ جب ہم انفاق فی سبیل اللہ پر آیات پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اب جیسے یہ جذبہ پیدا ہوگا شیطان کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے. اس شیطان آپ کو پریشان کرے گا کہ سب کچھ دے ڈالو گے کیا؟ خرچ کرو گے تو تمہارے پاس کیا بچے گا؟ تو یہاں شیطان کے وسوسے سے ہوشیار رہنے کی تلقین کی جا رہی کہ شیطان تمہیں فقر کا ڈراوا دیتا ہے. وہ انسان کے دل میں ایسے وسوسے اور وہم پیدا کرتا ہے کہ اگر تم نے نیک کاموں میں خرچ کیا تو فقیر ہو جاؤ گے، پھر تمہارے پاس استعمال کے لیے یہ چیز کہاں سے آئے گی؟ اور میرے خیال میں ہم سب اس تجربے سے گزرتے ہیں. جب آپ کسی چیز کو دینے کا ارادہ کریں فی سبیل اللہ، دیکھیں شیطان کیسے پریشان کرتا ہے. شیطان آپ کے دل میں یہ بات ڈالے گا، اچھا یہ تو بہت اچھی چیز ہے، میں تھوڑا اور اس کو استعمال کر لوں پھر دے دوں گی. اور اگر آپ کوئی قیمتی چیز دینے والے ہوں تو آپ کے دل میں یہ بھی ڈال سکتا ہے کہ پھر کبھی آپ کو ضرورت پڑی تو آپ کیا کرو گے. اور اگر آپ اولاد والے ہیں تو یہ بھی دل میں ڈال سکتا ہے کہ یہ چیز اتنی قیمتی ہے، کل کو تمہاری اولاد کو کام آئے گی، ہو سکتا ہے تمہاری اولاد کو ضرورت پڑ جائے، پھر تم کیا کرو گے. شیطان تو آپ سے وعدہ کرے گا، اور کس چیز کا وعدہ کرے گا؟ فقر کا. ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ آپ کو بخل کا مشورہ دے گا، ترغیب دے گا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، کہ آپ کنجوسی کرو، آپ بخل کرو، مت دو، ہاتھ روک لو. اور پھر وہ آپ کو بدکاری پر، بے حیائی پر، گناہوں پر اور حرام کاموں پر اپنا مال خرچ کرنے کی ترغیب دے گا. پھر وہ آپ کو فحشاء یعنی بے حیائی اور بدکاری پر مال خرچ کرنے کی ترغیب دے گا. جیسے کہ میں آپ سے بھی ذکر کر رہی تھی کہ اگر پیسہ اچھی جگہ نہیں لگے گا تو پھر غلط جگہ پر تو لگے گا ہی. یہ بات تو ہم سب مانتے ہیں کہ پیسہ خرچ ہو ہی جاتا ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعیدکم، وعدہ کرتا ہے تم سے، مغفرتاً، بخشش کا، منہ، اس سے، یعنی اللہ اپنی بخشش کا وعدہ کرتا ہے تم سے، وفضلا، اور فضل کا. اللہ تمہیں اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ دو باتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقر کا اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تم سے وعدہ کرتا ہے بخشش کا اور فضل کا. یعنی اللہ کے راستے میں دو گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنی مغفرت سے نوازے گا اور تم پر اپنا فضل و کرم بھی کرے گا. مغفرت سے مراد گناہوں کی بخشش ہے اور فضل سے مراد آفات سے بچاؤ ہے.
برکتیں ہیں اور غیب سے مزید ملے گا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں گزرے گا۔ تو فضل سے مراد آفات سے بچاؤ، برکتیں اور غیب سے مزید ملے گا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق پہنچائے گا جہاں سے گمان بھی نہیں گزرے گا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ واسع علیم، وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس نے کیسا، کہاں اور کتنا خرچ کیا، وہ سب جانتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو وسعت بھی عطا کرتا ہے جس نے خلوص دل سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ یہاں جو شیطان کی بات آئی، جس میں ہم ابھی پڑھ ہی رہے تھے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو تم فقیر ہو جاؤ گے، اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان کی بھی ابن آدم سے قربت ہے اور فرشتے کی بھی قربت ہے۔ شیطان کی قربت یہ ہے کہ وہ انسان کو شر کی طرف لوٹاتا اور اس سے حق کی تکذیب کرواتا ہے، اور فرشتے کی قربت یہ ہے کہ وہ اسے نیکی کی طرف لوٹاتا اور اس سے حق کی تصدیق کرواتا ہے۔ جو شخص اسے پائے یعنی فرشتے کی قربت پائے تو وہ جان لے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور اگر کوئی دوسری صورت پائے یعنی شیطان کی قربت پائے تو وہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وعدہ کرتے ہیں بخشش کا اور اپنے فضل کا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ واسع علیم، وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون کس نیت سے کیسا مال کہاں اور کتنا خرچ کر رہا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، پھر اسی حساب سے وہ اپنے بندے کو وسعت دیتا ہے۔ اچھا، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا انفاق فی سبیل اللہ کرنے کا بڑا دل ہوتا ہے لیکن ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ ان کی نیتوں کو جانتا ہے، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ان کی نیتوں پر اٹھائے گا۔ کیوں؟ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والے، جاننے والے، اپنے بندوں کو اچھے سے جانتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ پر کئی احادیث ہم پڑھ بھی چکے، کچھ اور احادیث جو انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز جب بندے صبح کرتے ہیں تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ دے، اور دوسرا بد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہاتھ روکنے والے کے مال کو تلف کر دے، یعنی روک دے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو، ظلم قیامت کے دن تہ بتہ تاریکیاں بن جائے گا، اور بخل سے بچو، بخل نے تم سے پہلی قوموں کو برباد کر دیا اور ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ ناحق خون بہائیں اور محرمات کو حلال ٹھہرائیں۔ محرمات کو حلال ٹھہرائیں یعنی حرام چیزوں کو حلال بنا دیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات اور دن کا خرچ کرنا اسے کم نہیں کرتا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں جو کچھ اس نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے اب تک
خرچ کیا ہے تو اس نے جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اسے کم نہیں کیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کتنا کچھ خرچ کر چکے ہیں لیکن جو کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والے ہیں اور علم والے ہیں. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. جی، یہاں جو ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں پڑھا اور عشر کے بارے میں پڑھا تو بہت مختصر سی ابھی ہم نے فقہ پڑھی ہے. اس کی کافی تفصیلات ہیں. تو جب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کتاب الزکوٰۃ پڑھیں گے تو آپ ایک ایک باریکی اس فقہ کی پڑھیں گے. یہاں فی الوقت آپ کو صرف یہ سمجھانا مقصود ہے کہ جو بھی انسان محنت سے کماتا ہے اس کے پروفٹ پر اگر 1 سال گزر جاتا ہے تو زکوٰۃ ہے بے شک، لیکن جس مال تجارت سے وہ نفع کما رہا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو زمینی فصل ہے سال میں 1 بار یا 2 بار جب بھی وہ اترے گی تو اس پر عشر ادا کی جائے گی، یعنی اس کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی.